بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس مغفرت کے مہینے میں ہم جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان میں مغفرت حاصل کرنے کے 10 سنہری اصولوں کے بارے میں۔ اگر آپ ان اصولوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اصول نمبر 1، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، مگر مغفرت کا دروازہ سچی توبہ سے کھلتا ہے۔ تو یہ ہے سچی توبہ کے ارکان، جیسے گناہ پر ندامت کرنا، فوراً گناہ چھوڑ دینا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، حقوق العباد ہوں تو ہم ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ ہم ایک کاپی پر اپنی زندگی کے گناہوں کی فہرست بنائیں اور دل سے توبہ کریں، اور جو بھی ہم گناہ کیے ہیں اس پر معافی مانگیں اور اس کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ اصول نمبر 2، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں، بلکہ اخلاص ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے کی حفاظت کیسے کریں، بلکہ جھوٹ سے کیسا بچیں، غیبت نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، آنکھ کان زبان کا روزہ رکھیں۔ یہ چیزوں پر ہم خاص توجہ دیں۔ یاد رکھیں، قبول روزہ مغفرت کی کنجی ہے۔ اصول نمبر 3، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ رمضان میں بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز کے بغیر مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، خصوصی توجہ دیں۔ فجر باجماعت ادا کریں، وقت پر نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، سنتوں کی پابندی کریں۔ رمضان کو اپنی زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ بنائیں۔ اصول نمبر 4، قرآن مجید سے مضبوط تعلق بنا لیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ہم کیا کریں؟ ایک پروگرام سیٹ کریں، روزانہ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، تدبر کریں، کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ سنہری اصول یہ ہیں کہ اصول نمبر 5، جتنا ہم قرآن کے قریب جائیں گے اتنی مغفرت قریب آئے گی۔ لہٰذا کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار مغفرت کی چابی ہے۔ پڑھنے کے بہترین اوقات جیسے سحری کا وقت، افطار سے پہلے، نمازوں کے بعد اور تہجد میں۔ استغفر اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب جیسے اذکار کم از کم روزانہ 100 مرتبہ ادا کریں۔ اصول نمبر 6، صدقہ و خیرات گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صدقے کی صورتیں جیسے پیسہ دینا، افطار کروانا، مسکینوں کی مدد فرمانا، بھوکوں کو یا غریب لوگوں کو یا روزداروں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ ہر روز تھوڑا سا صدقہ دینا چاہیے،
چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اصول نمبر 7، لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو کب تلاش کریں؟ تو اس کے لیے دیکھیے خاص کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، خاص طور پر تاخراتیں ہیں، جیسے 21 رمضان کی شب، 23 رمضان کی شب، 25 رمضان کی شب، 27 رمضان کی شب اور 29 رمضان کی شب۔ مسنون دعائیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آیت کا ہم زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ ایک رات زندگی بھر کی مغفرت ہے، یاد رکھیں۔ اصول نمبر 8، دل کو صاف رکھنا، یعنی حسد، کینہ، بغض وغیرہ چھوڑ دینا چاہیے۔ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ دل کی بیماری ہے۔ دل کی بیماری مینس کوئی مرض نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچنا ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے حسد، بغض، کینہ، نفرت، معاف نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کے بغض سے بچو، جس سے ناراض ہیں اسے دل سے معاف کر دیں۔ اصول نمبر 9، زبان کی حفاظت۔ اکثر لوگوں کے روزے زبان کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ زبان کے گناہ میں غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ، گالی گلوچ اور فضول باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کم بولیں، بہتر بولیں۔ اصول نمبر 10، آخری عشرے میں خصوصی محنت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کو بہت بڑھا دیتے تھے۔ آخری عشرے کا پلان بنائیں، جیسے اعتکاف، اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں۔ راتوں کی نماز میں اضافہ کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کریں۔ استغفار کے اذکار زیادہ ادا کریں۔ دعائیں بہت کریں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ آخری 10 دن پوری محنت کا نچوڑ ہے، یعنی پورے مہینے میں ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ اہمیت آخری 10 دنوں کی ہے۔ تو محترم ناظرین، رمضان چند دنوں کا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے۔ آج ہی ہم عہد کر لیں کہ سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق کو جوڑ لیں، استغفار کی کثرت کریں اور دل کی صفائی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں مکمل مغفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا لازم ہے۔ اللہ حافظ۔